دنیا میں اسلام کے بارے میں بہت سوال اٹھتے ہیں۔ کچھ لوگ سمجھنا چاہتے ہیں، کچھ صرف جج کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اسلام وہ دین ہے جس میں ہر سوال کا جواب ہے، لیکن صحیح سمجھنے والے چاہیے۔ آج ہم 10 ایسے سوال جانیں گے جو کہ نون مسلم کے ذہن میں آتے ہی رہتے ہیں۔ نمبر 1، اگر اللہ ایک ہے تو اتنے مذہب کیوں ہیں؟ دیکھو، اللہ ہمیشہ سے ایک ہی ہے، لیکن انسان نے وقت کے ساتھ اپنی منمانی اور اپنے فائدے کے لیے الگ الگ راستے بنا لیے۔ قرآن میں اللہ کہتا ہے، ہر قوم کے پاس ہم نے ایک رسول بھیجا تاکہ سب کو ایک ہی اللہ کی عبادت کی طرف بلائیں۔ ہر نبی نے وہی پیغام دیا، لیکن ان کے فالوور نے دین بدل لیا، اور سبھی پچھلے پیغمبر ایک ہی بات کہتے تھے کہ اللہ ایک ہے، اور اسلام بھی یہی کہتا ہے۔ اسلام کسی نئے خدا کا دین نہیں، وہ پرانی سچائی کا فائنل ورژن ہے۔ نمبر 2، اگر اللہ رحیم ہے تو دنیا میں دکھ کیوں ہے؟ بہت لوگ کہتے ہیں اگر اللہ اتنا رحمان ہے تو لوگ دکھی کیوں ہیں؟ جواب یہ ہے، دنیا ایک امتحان ہے، جنت نہیں۔ قرآن کہتا ہے، ہم تمہیں آزماتے ہیں دکھ اور خوشی دونوں سے۔ دکھ، مصیبت اور تکلیف انسان کو مضبوط بناتے ہیں۔ جیسے ایک ایگزام میں اسٹوڈنٹ ٹیسٹ دیتا ہے تو وہ ٹیسٹ کو دیے بنا پاس نہیں ہو سکتا، ویسے ہی انسان امتحان کے بغیر جنت کے لائق نہیں ہوتا، اسے بھی ٹیسٹ دینا پڑتا ہے اس دنیا میں۔ اور اللہ اپنے بندے پہ زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ ہر دکھ کے پیچھے ایک حکمت ہوتی ہے، چاہے ہم نہ سمجھے۔ نمبر 3، کیا اسلام تلوار سے پھیلا؟ یہ سب سے پرانا الزام ہے، لیکن سچ اس کا الٹا ہے۔ قرآن میں لکھا ہے، دین میں کوئی زبردستی نہیں۔ ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہیں کیا۔ انہوں نے اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی امن سے صلح کی، جیسے حدیبیہ کے معاہدے میں۔ سب سے زیادہ مسلم آج جہاں ہیں، انڈونیشیا، ملیشیا، افریقہ، وہاں کوئی جنگ نہیں ہوئی تھی۔ وہاں اسلام صرف اخلاق اور انسان سے پھیلا، تلوار نہیں۔ کیریکٹر نے دل جیتے، نہ کہ تلوار کے دم پر اسلام پھیلا۔ نمبر 4، کیا قرآن محمد نے لکھا؟ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پڑھے لکھے نہیں تھے، وہ امی تھے۔ قرآن خود کہتا ہے، تم نہ پڑھ سکتے تھے نہ لکھ سکتے تھے۔ اگر وہ خود لکھتے تو اس میں 23 سال میں کوئی غلطی، کوئی کانٹرڈکشن ضرور ہوتی۔ لیکن قرآن میں ایسی سائنٹیفک اور نیچرل باتیں ہیں جو 1400 سال پہلے کوئی جانتا ہی نہیں تھا، جیسے ہیومن ایمبریو کا ذکر، ماؤنٹینز کے روٹس اور ایکسپینڈنگ یونیورس۔ یہ سب اس وقت کے لیے پاسبل ہی نہیں تھا۔ یہ اللہ کا کلام ہے، انسان کا نہیں۔ نمبر 5، مسلم عورت حجاب کیوں کرتی ہے؟ حجاب صرف کپڑا نہیں، عزت اور آئیڈینٹی کا نشان ہے۔ قرآن میں حکم ہے، عورت اپنی زینت چھپائے تاکہ پہچانا جائے اور انہیں تکلیف نہ دی جائے۔ مطلب حجاب ایک شیلڈ ہے جو سوسائٹی کی بری نظروں سے عورت کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔ یہ مجبوری نہیں، عزت کی چادر ہے۔ ہر سوسائٹی میں موڈیسٹی کا کانسیپٹ ہوتا ہے، اسلام نے اسے ڈیفائن کر دیا، اور حجاب عورت کی کمی نہیں، اس کی ڈگنیٹی کا اظہار ہے۔ نمبر 6، کیا اسلام عورت کو دباتا ہے؟ یہ بھی ایک غلط سمجھ ہے۔ اسلام نے عورت کو وہ حق دیے جو اس زمانے میں کسی اور سسٹم یا پھر اور مذہب نے نہیں دیے تھے۔ پراپرٹی کا حق، طلاق میں اپنی رضا، طلاق لینے کا حق اور ایجوکیشن کا فرض۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، تم میں بہترین وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہترین برتاؤ کرے۔ اسلام میں عورت، ماں، بیٹی اور بیوی تینوں صورت میں عزت اور رحمت ہے۔ جو لوگ عورت کو دباتے ہیں وہ اسلام نہیں سمجھتے، صرف کلچر فالو کرتے ہیں۔ نمبر 7، کیا اسلام دوسرے دھرموں سے نفرت کرتا ہے؟ بالکل نہیں۔ اسلام سب پیغمبروں پر ایمان لاتا ہے۔ ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام سب اللہ کے رسول ہیں۔ قرآن میں لکھا ہے، تمہارا دین تمہارے لیے، میرا دین میرے لیے۔ مطلب اسلام ٹولرنس اور فریڈم آف بلیف دیتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی میں کرسچنز اور جوئش لوگوں کے ساتھ امن اور انصاف کا سلوک کیا۔ اسلام کسی سے نفرت نہیں سکھاتا۔ نمبر 8، کیا سب نان مسلمز جہنم میں جائیں گے؟ یہ سوال مشکل ضرور ہے، لیکن قرآن میں جواب صاف ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا۔ جو حق کو جان کر بھی جھٹلاتا ہے اس کا حساب الگ ہے، لیکن جو انسان سچ تک پہنچ ہی جاتا ہے یا جسے اسلام صحیح روپ میں نہیں دکھایا گیا، ان کا فیصلہ صرف اللہ کرے گا، اور اللہ سب سے زیادہ انصاف کرنے والا ہے۔ ہم فیصلہ نہیں کرتے، انصاف اللہ کرے گا۔ نمبر 9، کیا قرآن میں وائلنس اور جہاد لکھا ہے؟ قرآن میں جہاد کا مطلب محنت اور اسٹرگل ہے، اپنے نفس کے خلاف، برائی کے خلاف اور ظلم کے خلاف۔ جنگ صرف سیلف ڈیفنس کے لیے اجازت ہے جب ظلم برداشت سے باہر ہو۔ قرآن کہتا ہے اگر وہ امن کی طرف بڑھے تو تم بھی امن کی طرف بڑھو۔ نبی علیہ السلام نے کبھی اپنی دشمنوں سے پہلے جنگ شروع نہیں کی، انہوں نے ہمیشہ امن کو ترجیح دی۔ اصل جہاد ہے اپنے اندر کے شیطان کے خلاف لڑنا۔ نمبر 10، کیا اسلام ماڈرن دنیا کے ساتھ کمپیٹیبل ہے؟ اسلام صرف 7th سینچری کا سسٹم نہیں، یہ ہر زمانے کے لیے ہے۔ قرآن انصاف، ایکویلٹی، نالج اور پیس کا دین ہے۔ قرآن میں پہلا لفظ ہی اقرا ہے، جس کا مطلب ہے پڑھنا۔ یہی سائنس، علم اور ریسرچ کا بنیاد ہے۔ اسلام میں ڈیموکریسی، ٹیکنالوجی اور پروگریس سے کوئی ٹکراؤ نہیں، بس شرافت اور انصاف برقرار رہنا چاہیے۔ دین کو سمجھنے والے بدل گئے ہیں، لیکن اسلام ہمیشہ ریلیونٹ رہا ہے اور رہے گا۔ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، زندگی کا نظام ہے، جس میں ہر سوال کا جواب ہے، بس دل سے سمجھنا پڑتا ہے، کیونکہ سچ ہمیشہ صاف ہوتا ہے۔ اللہ ہدایت دیتا ہے انہیں جو سچے دل سے چاہتے ہیں۔ قرآن یہ کہتا ہے اگر دل میں سچائی ہے تو ہدایت ضرور ملے گی۔ اسلام پیس ہے، جسٹس ہے اور اللہ کے ساتھ رشتہ ہے۔ سمجھنا چاہتے ہو تو بس دل کھولو، تلوار نہیں۔ یہ 10 کویشچن ایسے ہیں کہ ان سب کے لیے الگ سیپریٹ ویڈیو آ سکتی ہے، لیکن میں نے شارٹ فارم میں یہ ویڈیو بنائی تاکہ ڈاؤٹ کلیئر ہو سکے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا۔